ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، سپر پاورز کا قبرستان افغانستان کو، جہاں بہت سارے دیگر اعزازات حاصل ہیں، وہاں پہ ایک اعزاز یہ ہے کم از کم غدار نہیں ہے وہاں پہ۔ کسی نے دور ایک شمع روشن کی کہ میزائل گرے گا تو صبح اس کا لوہا اٹھا کے میں بیچوں گا، تو اس کے مقابلے میں ایران تو ایک تہذیب کے طور پہ رہا ہے۔ ایران کی ہم بات کرتے ہیں، یہ میری رائے نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک تھاٹ یہ بھی جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہے کہ دیکھیں ایران پر حملہ ہوتا ہے، پہلے دن ہی سپریم لیڈر کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کی ساری اعلیٰ قیادت شہید ہو جاتی ہے، علی لاریجانی صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے سائنسدان تو گزشتہ کتنے عرصے سے جو ہے وہ نشانے پر ہیں۔ تو اس سے ایک چیز یہ اسٹیبلش کی جاتی ہے کہ جیسے غدار وہاں پہ زیادہ ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں، افغانستان گزشتہ صدی، مطلب اس صدی کے آغاز سے ہی جو ہے وہ نشانے پر رہا ہے اور بہت سختیاں جھیلی ہیں، لیکن کبھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے۔ آپ ملا عمر کی ہم بات کرتے ہیں تو ملا عمر کے پیچھے 22 سال تک وہ لگے رہے لیکن کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ ہم اسامہ بن لادن کی بات کرتے ہیں، 23 سال تک جو ہے وہ سپر پاور ان کے پیچھے لگی رہی اور پھر بڑی مشکلوں سے جا کر جو ہے وہ اس کانٹے کو انہوں نے حلق سے نکالا۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات درست ہے کہ ایران غداروں سے بھرا پڑا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں افغانستان جو ہے وہ آزاد ہے ان سے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگ شروع کرنے والے ہیں ان کے لانگ ٹرم گول کیا ہیں اور شارٹ ٹرم گول کیا ہیں۔ اب دیکھیں، جب آپ جنگ شروع کرتے ہیں تو اگر پہلے ہی دن آپ ٹارگیٹ اچیو کر لیں تو پھر جنگ کا جواز کیا ہوگا؟ ٹوین ٹاور پہ حملہ ہوا، وہ آتے یہاں لیڈرشپ کو مارتے، 20 سال خطے میں رہ کے جو انہوں نے مفاد حاصل کیا وہ کیسے حاصل کرتے؟ امریکہ کا ٹیکس پیئر یہ سوال نہ کرتا کہ جنہوں نے ٹوین ٹاور پہ حملہ کیا ہے وہ تو آپ نے ختم کر دیے، تو اب آپ واپس آ جائیں، بیک ٹو یو ایس اے ہو جائے۔ وہ کام نہیں ہوا۔ دوسری بات ہے ایران اور افغانستان کے معاشرے کے کمپیریزن کے۔ افغانستان کی گنجان آبادی کتنی ہے اور ایران کی کتنی ہے؟ ایران شروع سے کریڈل آف سیولائزیشن رہا ہے، تہذیب کا گہوارہ رہا ہے۔ ایران دنیا کے فیصلوں میں شرکت رہی ہے، جبکہ افغانستان میں جنگ ایک کاروبار رہا ہے۔ کسی نے دور ایک شمع روشن کی کہ میزائل گرے گا تو صبح اس کا لوہا اٹھا کے میں بیچوں گا، تو اس کے مقابلے میں ایران تو ایک تہذیب کے طور پہ رہا ہے۔ ایران نے تو دنیا کو صدر الدین شیرازی جیسے مفکر دیے ہیں، ملا صدرہ جیسے عظیم فلسفی دیے ہیں، حافظ شیرازی جیسے لوگ دیے ہیں۔ وہاں سے دیکھیں نا، جو مسلم گولڈن ٹائم ہے، جو اسلامی تہذیب بر صغیر کے اندر آئی ہے، وہ سارے مفکرین یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ جو فقہ کے امام ہیں، امام ابو منصور ماتوریدی یا باقی جتنے لوگ ہیں، یہ سارے ایران سے۔ اگر غداری کی بات کی جائے تو کتنے عرصے میں افغانستان کی رجیم کرمبل ہوئی ہے امریکن اٹیک کے بعد۔ وہاں کیا رشید دوستم، شمالی اتحاد کے لوگ، حزب ملی ملیشیا کے لوگ، وہ سارے نہیں ابھرے تھے؟ اس کے مقابلے میں ایران کی رجیم مزید مضبوط ہوئی ہے۔ ایون کہ جو رجیم کے مخالف کے لوگ تھے وہ بھی رجیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی لیڈرشپ ہوئی، لیکن لیڈرشپ کے خاتمے نے قوم کو مزید مضبوط کر دیا۔ یہاں پہ اگر لیڈرشپ ہی ختم ہو جاتی تو امریکہ کی جنگ کا جواز ختم ہو جاتا۔ تو افغان معاشرے کا اور ایرانی معاشرے کا کوئی کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا۔ اور تیسری اور چوتھی چیز جو ہے کہ یہ ہے پہاڑوں اور جنگلی تہذیب، وہ ہے شہروں کی تہذیب۔ تو شہروں کے اندر کسی کو ہنٹ کرنا بہت آسان ہے، پہاڑوں میں آپ ڈھونڈتے رہیں۔ ساری گوریلا جنگیں دنیا میں جو کامیاب ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ وہ اپنی ٹوپوگرافی کی وجہ سے ہوئی ہیں، اپنی جغرافی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے گوریلا جنگ کے اندر تو ممکن نہیں ہے، شہروں کے اندر آپ کسی کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن افغانستان کے حالات زیادہ مشکل نہیں تھے۔ افغانستان میں آپ دیکھیں مختلف قومیتیں ہیں، قومیتوں کا تناسب ایران کے مقابلے میں زیادہ کمپلیکس ہے، اور جس لیڈرشپ کی ہم بات کریں افغانستان کے پس منظر میں، وہ ساری جس قوم سے تعلق رکھتی تھی وہ قوم کہنے کو تو اقلیت میں ہی ہے۔